Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 28. It's domain name system. In the last lecture we discussed HTTP and www World Wide Web. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ورلڈ وائڈ ویب اور اپنے HTTP پروٹوکول کو ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا. ورلڈ وائڈ ویب کیا ہوتی ہے, ورلڈ وائڈ ویب کو کیوں یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ورلڈ وائڈ ویب کے بینیفٹس کیا ہیں, HTTP پروٹوکول ورلڈ وائڈ ویب کے ساتھ کس طرح ایسوسیٹڈ ہے. ہم نے اس کے اندر یہ دیکھا کہ HTTP کے سیشنز کس طرح بنائے جاتے ہیں. HTML کی لینگویج کو تھوڑا سا دیکھا تھا. HTML جو آپ کے بولڈ ٹیگز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, HTML کے جو ٹیگز ہیں وہ آپس میں لنک کس طریقے سے ہوتے ہیں, یہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا HTTP کا کہ آپ کا جو JSP ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ کے جاوا ایپلیٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کا ایک کلائنٹ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے تو وہ کلائنٹ جو سرور ہے وہ کس طرح فلفل کرتا ہے. اگر ایک کلائنٹ لکھتا ہے http:// www.google.com تو گوگل ڈاٹ جو کام ہے وہ کس طرح رسپانس کرتا ہے, اس کا سرور جو ہے وہ کلائنٹ کے ساتھ کس طریقے سے کمیونیکیشن سے اپنا جو چینل ہے کیسے اسٹیبلش کرواتا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کے اندر اپنی CGI دیکھا, ڈفرینٹ براؤزرز دیکھے تھے, جس طرح نیٹ اسکیپ ہے, انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے, گوگل کروم ہے, ٹھیک ہے, فائر واکس ہے, موزیلا ہے, آپ کا سفاری ہے. ہم نے ان تمام براؤزرز کو ڈسکس کیا تھا. براؤزرز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے کہ HTTP کا جو پروٹوکول ہے وہ اپنا سیشن کس طریقے سے اسٹیبلش کرواتا ہے سرور کے ساتھ, اور سرور ان کیوریز کو کس طریقے سے کیسے فلفل کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا. پھر HTTP اور www کی آپس میں کیا ریلیشن ہے, ورلڈ وائڈ ویب کی اپلیکیشنز کون کون سی ہیں, ٹھیک ہے, ورلڈ وائڈ ویب کا اور HTTP کے جو آپ کے ہیڈرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ یوٹیلیٹیز کے, وہ ہیڈرز کون کون سے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے چیپٹر نمبر جو لاسٹ چیپٹر تھا اس میں ڈسکس کی تھی. ٹوڈے our chapter is domain name system. domain name system جس طرح ہم بات کرتے ہیں DNS کی بات کرتے ہیں تو domain name system بیسیکلی کیا ہے. اب اگر فار ایگزامپل میری کمپیوٹر کمیونیکیشن اینڈ نیٹورکس کی کلاس میں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس there are 30 اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. اب ہر اسٹوڈنٹ کا ایک آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہر ایک کو ایک انرولمنٹ نمبر آپ کی یونیورسٹی اسائن کرتی ہے. ایک کا نمبر 1 ہے, ایک کا نمبر 2 ہے, ایک کا نمبر 3 ہے, ایک کا نمبر 4 ہے. تو یہ ڈفرینٹ جو آپ کے رجسٹریشن نمبرز ہیں یہ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو ایلوکیٹ ہوئے ہیں. یہ جو آپ کے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے رجسٹریشن نمبر کی ایلوکیشن ہے, ٹھیک ہے, یہ کسی کا 1 ہے, کسی کا 2 ہے, کسی کا 3 ہے. تو اب میں اگر ان نیمز کو کہتا ہوں کہ رول نمبر 3 کیا ہے تو مائٹ بھی رول نمبر 3 جو ہے اس کا نام عثمان ہو. میں رول نمبر 5 کی بات کروں تو مائٹ بھی اس کا نام ناصر ہو. تو یہ ڈفرینٹ رول یعنی میں جب بھی کسی رول نمبر کو کال کرتا ہوں تو وہ کسی نیم کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی ہم جو اپنے ڈومین نیم کی جو بات کر رہے ہیں, جس طرح ہم نے اپنے چیپٹرز کی بات کی تھی کہ جو ہمارے پاس چیپٹرز تھے IP ایڈریسنگ کا جو چیپٹر تھا, ہم نے جب اس میں IP ایڈریسز کو پڑھنا شروع کیا تھا یا اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو ہم نے اس IP ایڈریسز کے چیپٹر میں یہ بات کی تھی کہ جب بیسیکلی جب آپ لکھتے ہیں www.google.com تو آپ براؤزر میں نیچے دیکھتے ہیں کہ آپ کا نیچے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے connecting to 192.168.10.20 something like, اس طرح لکھا آ رہا ہوتا ہے. اب وہ کیا چیز ہوتی ہے, بیسیکلی جب ہم google.com لکھتے ہیں تو گوگل کے بیسیکلی اٹس اے ڈومین نیم, ٹھیک ہے. اس ڈومین نیم کے ساتھ ایک IP ایڈریس میپ ہے. جس طرح میں کہوں کہ عثمان, ٹھیک ہے, تو عثمان کون ہے, جیسے وہ کھڑا ہوگا مجھے پتہ چل جائے گا اچھا جی آپ کا رول نمبر 23 ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے ایک براڈ کاسٹ جنریٹ کی, براڈ کاسٹ کے اگینسٹ میں کہا کہ ہو از دا عثمان, میرا میسج پوری کلاس نے سنا اور عثمان نے مجھے رسپونڈ کیا اور کہا میرا رول نمبر یہ دس ہے, ٹھیک ہے. اب ویسے ہی ہم جب اپنی کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, ہم جب لکھتے ہیں www.google.com تو google.com
جب لکھا ہے تو اس کے اگینسٹ جو کمیونیکیشن کر رہا ہے وہ جو آپ کا آئی پی ایڈریس ہے وہ کمیونیکیٹ کروا رہا ہے. بیسیکلی ہم ڈومین نیمز کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیں اب میں کہوں کہ ہر سائٹ کا ایک آئی پی ایڈریس ہے اور وہ ویب سائٹ اس آئی پی ایڈریس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، میں جس طرح گوگل ہے اس کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوگا، ہاٹ میل ڈاٹ کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوگا، پاک ویلز ڈاٹ کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوگا، یہو کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوگا، کامسٹس یونیورسٹی کا اپنا آئی پی ایڈریس ہوگا. تو اگر مجھے ان تمام یونیورسٹیز، ان تمام سائٹس کے آئی پی ایڈریس میمورائز کرنے پڑ جائیں تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ فار می. ٹھیک ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ میں 1 2 3 سائٹس کی تو آئی پی ایڈریس یاد کر لوں گا، لائک کامسٹ کا چلو یاد کر لیا، گوگل کا یاد کر لیا، لیکن کتنے سائٹس کی ایڈریس یاد کروں گا؟ اٹس امپاسبل فار می اور فار ایوری ون. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ کو ابھی آپ کو ساری سائٹ یاد ہیں جی. اچھا جی، آپ کی ہاٹ میل ہے، گوگل ہے، جی میل ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مائیکروسافٹ کی سائٹ ہے، سسکو کی سائٹ ہے، ٹھیک ہے، پی ایس این کی سائٹ ہے، ٹھیک ہے، شاپ ہائز کی سائٹ ہے. دے آر ڈفرینٹ سائٹس، آپ کو سائٹس بہت سی یاد رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جسٹ لکھتے ہیں تو سائٹ آپ کو مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے انسٹیڈ آئی پی ایڈریسز میمورائز کرنے پڑ جائیں تو یہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا کہ ہمیں ہر ایک ویب سائٹ کا اگر ایک آئی پی ایڈریس بھی میمورائز کرنا پڑ جائے. اب اس چیز کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سسٹم ہے، جو اپلیکیشن ہے، وہ ڈومین نیم سسٹم کے نام سے ہے. ڈومین نیم سسٹم بیسیکلی جو اپلیکیشن ہے یہ کس چیز کی ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کی کنورٹ کرتی ہے ڈومین نیم سے آئی پی ایڈریس. یعنی میرے لیے ڈومین نیمز کو میمورائز کرنا جو ہے وہ بٹ ایزی ہے، لیکن اگر مجھے آئی پی ایڈریس یاد کرنا پڑ جائے تو میں 2 3 4 میکسیمم 5 10 سائٹس کے آئی پی ایڈریس تو میمورائز کر سکتا ہوں، لیکن باقی سائٹس کے آئی پی ایڈریس مجھے یاد نہیں رہیں گے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوگا کہ میں کامسٹ کا آئی پی ایڈریس دے رہا ہوں، میرے ذہن میں ہوگا یہ مائٹ بھی وہ آئی پی ایڈریس کامسٹ کا نہ ہو، وہ آپ کی google.com کا ہو. تو آپ اس کو ایگزیکٹلی میمورائز نہیں کر سکتے اپنی آئی پی ایڈریسز کو. تو لہٰذا اس چیز سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کو اوائڈ کرنے، کم کرنے کے لیے تو ہم نے جو اپنی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ڈومین نیم سسٹمز کی. تو ڈی این ایس جو ہے یہ جو آج کا ہمارا چیپٹر ہے، اٹس چیپٹر نمبر 25، ڈی این ایس ڈومین نیم سسٹم. تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم. ڈومین نیم سسٹم کا جو چیپٹر ہے، میں نے آپ کو جس طرح بھی ساری ڈیٹیل بتائی کہ آپ www.google.com لکھتے ہیں، google.com کے اگینسٹ ایک نیچے آئی پی ایڈریس آ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل آف یوزنگ دا ڈی این ایس سروس، کہ جو آپ کے پاس ڈی این ایس سروس ہے وہ آپ کی کس طریقے سے کیسے کمیونیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، کیسے کام کر رہی ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول SMTP، ہم اپنی جتنی بھی ای میل سینڈ اور ریسیو کرتے ہیں، ہم نے لاسٹ لیکچرز میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ساری کی ساری اپلیکیشن لیئر پہ ہوتی ہے. اور اپلیکیشن لیئر جو ہے وہ اپلیکیشن لیئر پہ جو اس کی سروس یوز ہوتی ہے وہ آپ کی SMTP کی سروس ہوتی ہے. SMTP کی جو سروس ہوتی ہے وہ آپ کی یوز کر رہی ہوتی ہے ای میل کی سروس کو. SMTP جو ہے وہ اسٹینڈ فار سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس DNS آ رہا ہے، ڈومین نیم سسٹم آ رہا ہے، اور یہ آپ کے پاس ایک اپلیکیشن لیئر ہے. اور یہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے یوزر آ رہا ہے، اس یوزر کا ایک ای میل ایڈریس ہے a person@@ ناٹ ایٹ اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایٹ بولتے ہیں، اکثر ہم لوگ غلط کہہ دیتے ہیں @ نو، یہ @ نہیں ہے، یہ ایٹ ہے، جسٹ ایٹ اے پرسن @wonderful.com. تو یہ آپ کا جو یوزر ہے یہ اپنی ایک میل سینڈ کرتا ہے SMTP. دیکھیں اب جو SMTP ہے وہ ٹرانسپورٹ لیئر کو TCP کو یوز کرتی ہے اپنی کمیونیکیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس یہ ایک SMTP آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ یوزر ہے، یہ SMTP کے کلائنٹ ہے، یہ wonderful.com کو کرتا ہے، اور یہ یہاں پہ آپ کا وہ ڈومین جو آپ کا ڈومین نیم سسٹم ہے جو کلائنٹ ہے، اس نے اس کو ریکویسٹ کی. اب اس ریکویسٹ کے اوپر یہ سینڈ کرتا ہے اس کلائنٹ کو کہ wonderful.com، کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ wonderful.com جو ہے یہ تو صرف ہم لوگوں کو نیم میمورائز کرنے کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو
ایزیلی میمورائز کر سکیں، یاد کر سکیں. لیکن ایکچولی جو آپ کی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ کی نیٹ ورک کے اوپر ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ کے آئی پی ایڈریسز کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اب جب میں یہاں پہ wonderful.com کو اپنی ایک ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہوں، اس ریکویسٹ کے اگینسٹ جو میرا یہ ڈی این ایس جو کلائنٹ ہے یہ اس کو رپلائی کرتا ہے اور یہ اس کا آئی پی ایڈریس سینڈ کرتا ہے کہ wonderful.com کا جو آئی پی ایڈریس ہے دیٹ از 200.100.100.5. اٹس اے کلاس سی ایڈریس جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی ایڈریسنگ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 200.100.200.5 یہ کیوری اس نے واپس سینڈ کی کلائنٹ کو، اور کلائنٹ نے سینڈ کیا اس کا آئی پی ایڈریس ایس ایم ٹی پی کلائنٹ کو، اور وہاں سے یہ سینڈ ہو گیا ٹرانسپورٹ لیئر کے اوپر. اب ٹرانسپورٹ لیئر کو پتا ہے کہ اس کا آئی پی ایڈریس کیا ہے 200.200.200.5. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹ پروسیجر ہے کہ جب ہم اپنی میل سسٹم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہمارے پاس کمیونیکیشن ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کی میتھڈولوجی کیا ہے، اس کے بیک اینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. یعنی یوزر نے سینڈ کیا، یہ ایس ایم ٹی پی کلائنٹ کے پاس گیا، کلائنٹ نے اس سائٹ کو کے لیے ایک ریکویسٹ فارورڈ کر دی جس طرح wonderful.com ہے وہ اس نے فارورڈ کر دی آپ نے ڈی این ایس کلائنٹ کو. ڈی این ایس کلائنٹ نے اس کے اوپر اس کو اپلائی کیا اور یہ اس کے پاس آ گیا 200.100.200.5. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس نے یہ واپس سینڈ کر دیا ٹرانسپورٹ لیئر کے پاس، اور ٹرانسپورٹ لیئر نے اس کی نیم ریزولوشن کی، اور نیم ریزولوشن کے بعد یہاں پہ یہ سینڈ ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ سینیریو ہے کہ ہم جب اپنی اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں، جو آپ کے پاس جو آپ کی ڈی این ایس کی سروسز ہیں وہ کس طرح کیسے آپ کی جو ہے اس نیٹ ورک کے اوپر کس طریقے سے یوز ہو رہی ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ ہم جاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نیم سپیس کی سلائیڈ ہے کہ نیم سپیسز جو ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں، اور آپ کے جو آپ کے نیم سپیسز ہیں وہ کس طریقے سے کیسے آپ کے یوز ہوتے ہیں. ٹو بی unambiguous, the names assigned to machines must be carefully selected from a namespace with complete control over the binding between the names and IP addresses. ٹھیک ہے، اب یہ جو بائنڈنگ کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جو آئی پی آپ کے ایڈریسز ہیں ان کی بائنڈنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے. دیکھیں جب ہم نے لاسٹ لیکچرز میں یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ جو ابھی ہم جیسا بات کر رہے تھے کہ www.hotmail.com، تو hotmail.com کے ساتھ ایک آئی پی ایڈریس کی بائنڈنگ ہے. اگر وہ آئی پی ایڈریس اس کے ساتھ لنک نہ ہو، آپ کی کلاس میں آپ جتنے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں یہ کورس، آپ سب کو یونیورسٹی نے ایک رجسٹریشن نمبر آپ کو الاٹ کیا ہے. اگر آپ وہاں جاتے ہیں آپ کو اگر اپنا رجسٹریشن نمبر نہیں پتا، نام پتا ہے، تب بھی آپ کا جو آپ کا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ایک ویلڈ ایک لیجیٹیمیٹ رجسٹریشن نمبر کو یوز کرتے ہوئے آپ کا ایڈمیشن کیا گیا ہے، اور آپ کا جتنا بھی آپ کی جو فائل بنی ہے، آپ کے جتنے پروسیسز ہیں فیس جمع ہونے کے، کورسز پاس ہونے کے، کورسز لینے کے، وہ پوری کی پوری ہسٹری ہم جب بھی فائنڈ کرتے ہیں ہم فرام دیٹ، کیونکہ وہ جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ کا ایک پرائمری کی ہے، وہ آپ کا یونیک نمبر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پاسبل ہے کہ کلاس میں دو لوگوں کا نام محمد ناصر ہو یا محمد عثمان ہو، لیکن اٹس ناٹ پاسبل کہ ان کا رجسٹریشن نمبر سیم ہو. تو لہٰذا ہم جو اپنی نیم سپیسز کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو جو لنک کرتے ہیں تو ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ٹو بی unambiguous the names assigned to machine، جو مشین کو سائن ہوتے ہیں must be carefully selected from a namespace with complete control over the binding between the names and IP addresses. تو ہم اس ٹاپکس ڈسکس کریں گے ان دس سیکشن. اس میں آپ کے پاس کہ جو آپ کے فلیٹ نیم سپیسز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو آپ کے پاس ہیرارکل نیم سپیسز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو ہیرارکل نیم سپیسز اور جو آپ کی فلیٹ نیم سپیسز ہیں، ہم یہ آج والی جو اپنا لیکچر ہے اس میں یہ دونوں چیزیں دیکھتے ہیں. ڈومین نیم سپیس کی جب بات کرتے ہیں to have a hierarchical namespace, a domain namespace was designed. In this design, the names are defined in an
inverted tree structure with the root at the top. The tree can have only 128 levels, level 0 to level 127. ٹھیک ہے, اب جو آپ کے پاس ٹری ہے جو اس کے لیولز ہیں, there are total 128 levels and it starts from level 0 to root low. جس طرح آپ لوگوں نے ڈیٹا اسٹرکچرز کا ایک کورس پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر آپ کے ٹریز ہوتے ہیں, آپ کے روٹ نوڈز ہوتے ہیں, تو وہ جو آپ کے پاس جو آپ کا ڈیٹا اسٹرکچرز کا جو کورس تھا اس میں آپ کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ بائنری ٹری کیا ہوتے ہیں, روٹ نوڈ کیا ہے, لیف نوڈ کیا ہے, لیفٹ رائٹ نوڈ کیا ہے. تو یہاں پہ جو آپ کے پاس ٹری ہے اس کے جو ٹوٹل لیولز ہیں وہ آپ کے پاس 128 لیولز ہیں, دیٹ اسٹارٹ فرام لیول 0 ٹو روٹ ٹو لیول 127. لیبلز ہم اس میں دیکھیں گے کہ لیبلز کیا ہوتے ہیں, ڈومین نیمز کیا ہوتی ہیں اور ڈومین کیا ہوتی ہیں. دیکھیں ڈومین نیم سپیس کی یہ آپ کی ایک ہیرارکی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک روٹ لیول نوڈ ہے اور اس کے آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ, ٹھیک ہے. نمبر 1 از ARPA, ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی .com. جتنی بھی آپ کی کمرشل ویب سائٹس بنائی جاتی ہیں, جتنی بھی آپ کی کمرشل ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی کام پورٹ کو یوز کرتے ہیں. جو ابھی اب دیکھیں ہم جب لکھتے ہیں www.google.com تو اٹس اے کمرشیل ویب سائٹ, yahoo.com, hotmail.com, microsoft.com, shophive.com, metro.com, all these are کمرشیل ویب سائٹس. جب آپ کے پاس کوئی ایجوکیشنل, جس طرح آپ کی کامسرٹ یونیورسٹی ہے, آپ کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, آپ کی لمز یونیورسٹی ہے, آپ کی نس یونیورسٹی ہے, آپ کی UT یونیورسٹی ہے, جتنی بھی آپ کی یونیورسٹیز ہیں اس کے لاسٹ میں .edu آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب بھی لکھتے ہیں اس میں .edu لکھتے ہیں, www.comsets.edu.pk کہ یہ ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے, اور .pk اس لیے لکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر ہے, ٹھیک ہے. .uk لکھوں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ UK کے اندر ہے. .USA, ٹھیک ہے, وہ آپ کا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے. تو اس لیے یہ جو آپ کے پاس پورٹس ہوتی ہیں ARPA, کام, ایجوکیشن, یہ ساری کی ساری وہ ہوتی ہیں جو آپ کی EDU سے کیا ہے, یہ آپ کا ایجوکیشنل پرپز ہے, یہ آپ کا کمرشل پرپز ہے. .org اگر آپ کی کوئی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کوئی آپ کی NGO ٹائپ ہے تو آپ آرگنائزیشن یوز کرتے ہیں. .ad اس میں ZW, اس میں they have a lot of domain names, ٹھیک ہے. .mil, .military, ٹھیک ہے. تو یہ .gov فار گورنمنٹ, جتنی بھی آپ کی گورنمنٹ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں اس میں آپ یوز کرتے ہیں. .gov یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آپ کی ڈفرینٹ جو ڈومینز ہیں یہ آپ یوز کرتے ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے پاس جو آپ اپنی ویب سائٹ ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں وہ کمرشیل ویب سائٹ ہوگی, وہ گورنمنٹ ویب سائٹ ہوگی, وہ ایجوکیشنل پرپز ہوگی, وہ ریسرچ پرپز ہوگی. اس کا پرپز کیا ہے, پھر آپ اپنے ڈومین بھی اس پرپز کے ساتھ ویسے ہی بائی کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک ڈومین نیم سپیس کا سٹرکچر تھا جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ARPA ہے, آپ کے پاس کمرشل سائٹس ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایجوکیشن سائٹس ہیں, آپ کے پاس آرگنائزیشن ہے, آپ کے پاس AD ہے, and so on. تو یہ آپ کے پاس ایک چارٹ تھا ڈومین نیم سپیس کا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈومین نیمز اینڈ لیبلز, اب یہ آپ کا روٹ ہے, ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں www.challenger.etc.fhda.edu. اب یہ آپ کے پاس ایک پورا ایڈریس ہے, اس میں جو آپ کا لیبل ہے چیلنجر, جو آپ کا وہ ایک لیبل ہے, یعنی یہ آپ کی کمپلیٹ, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس پوری ایک ڈومین نیم تھی. ہم نے اس میں سے چیلنجر کو سائڈ پہ کر دیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا چیلنجر ہے یہ ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا, اور atc.fhda.edu اس کو ہم نے ڈومین نیم کر دیا. یہاں سے جب یہ موو کرتا ہے فارورڈ تو ہم کہتے ہیں اس میں سے atc.fhda.edu یہ ہماری ڈومین نیم ہے. یہاں تک ہم جب اس کو لکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہماری ڈومین نیم ہے. اب یہ جو ڈومین نیم ہے اس کو ہم نے کیا کہا ہے, atc.fhda.edu. تو یہ ہمارے پاس
ہماری ڈومین نیم ہے. یہاں پہ ہم نے جو بات کی تھی کہ یہ جو challenger.atc.fhda اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو چیلنجر ہے یہ لیبل ہے .atc.fhda. اب ہم نے atc کو یہاں پہ ایک لیبل اور کہہ دیا اور باقی آپ کے پاس کیا رہ گیا, یہاں پہ fhda.edu رہ گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس میں fhda کو بھی ایک لیبل کہا تو باقی آپ کے پاس کیا رہ گیا .edu اور that is root. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے اس ہیرارکی سے ہم موو کر رہے ہوتے ہیں باٹم ٹو ٹاپ. جو آپ کا روٹ نوڈ ہوتا ہے آپ وہاں تک آپ اس کو جو موو کر رہے ہوتے ہیں, باٹم سے لے کر آپ اس کو ٹاپ روٹ تک لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چیلنجر کو آپ نے ریموو کر دیا, ATC کو ریموو کر دیا. اب یہ دیکھیں .edu, پھر ڈاٹ یہاں پہ آپ نیچے آئیں تو آپ نے fhda.edu کر دیا, یہاں پہ atc.fhda.edu کر دیا اور یہاں پہ آپ نے challenger.atc.fhda. اب یہ بھی ڈومین ہے, یہ بھی ڈومین ہے, یہ بھی ڈومین ہے, یہ بھی ڈومین ہے اور یہ ڈومین نیمز, یہ اب ان کے لیبلز ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم جب اپنی کوئی سائٹ کو اوپن کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ اس کے ڈفرینٹ ٹائپ کے لیبلز ہوتے ہیں, ہم ان لیبلز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. اب یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے نام ہیں, ایک ہے PQDN اور ایک ہے FQDN. ٹھیک ہے, فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ کا فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم ہے آپ دیکھیں اس میں ہم نے کیا لکھا ہے challenger.atc.fhda.edu. اب اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں cs.hmme.com یا www.funny.eint. تو یہ آپ کے پاس ایک, یہ جو آپ کا PQD ہے جو آپ کا ہے, اس میں اب دیکھیں آپ نے کیا لکھا ہے challenger.edc.fhda.edu اور اس کو آپ نے cs.hmme کیا ہے, یہ آپ کے پاس www ہے. تو یہ آپ کے پاس دو ایگزامپل تھی, ایک FQDN کی اور ایک آپ کے پاس PQDN کی, جو ہم دونوں اس میں یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی ڈومینز ہیں, ڈومین جو ہیں وہ آپ کی ڈفرینٹ ڈومینز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک کمرشل ڈومین ہے, یہ آپ کے پاس ایک ایجوکیشنل ڈومین ہے, یا آپ تیسری ڈومین بھی رکھ سکتے ہیں .gov کی, وہ آپ کی گورنمنٹ کی ڈومین ہوگی, یا ہم ایک پانچویں ڈومین بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, .mil کی وہ آپ کی ملٹری کی ہوگی, ہم چھٹی کر سکتے ہیں. .org کی وہ آپ کی آرگنائزیشن کی ہوگی. تو ہم یہ اپنی ڈفرینٹ ڈومین جو ہے یوز کر سکتے ہیں پریکٹیکل نیٹورکس کے اندر. جو آپ کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ edu کے بعد یہ آپ کی 3 سب ڈومینز ہیں, اس کے بعد آپ کی یہ 2 ڈومینز ہیں, پھر آپ یہاں سے نیچے آئے, پھر آپ کے پاس یہاں پہ یہ ڈومین ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں یہ ایک ڈومین ہے, یہ دوسری ڈومین ہے, یہ تیسری ڈومین ہے. اب یعنی یہ ہمارے پاس ایک ہے, یہ دوسری ڈومین ہے اور یہ ہمارے پاس تیسری, یعنی یہ جو یلو کلر ہے اب اس کو ایک ڈومین کہہ سکتے ہیں, یہ جو گرین کلر ہے ہم اس کو سیکنڈ ڈومین کہہ سکتے ہیں, اور یہ جو براؤن ٹائپ کلر ہے اس کو ہم اپنی تھرڈ ڈومین کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے. تو یہ آپ کی جو ڈومینز ہیں یہ جب آپ چوز کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ کے بیسس پہ چوز کرتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ کی سائٹ ویب سائٹ بنانی ہے, آپ کو کمرشل ویب سائٹ بنانی ہے, آپ کو ایجوکیشنل سائٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ملٹری کی سائٹ بنانی ہے, آپ اس کی بیس کے اوپر اپنی ڈومین نیم چوز کرتے ہیں کہ آپ کو .pk آپ نے پاکستان میں رہ کے کام کرنا ہے, یا .uk آپ نے UK میں رہ کے کام کرنا ہے. آپ نے جو اپنی ڈومین نیم کریٹ کرنی ہے وہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کس طرح کی ڈومین نیم اپنی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ اپنے یہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنی جو ہے وہ چوز کرتے ہیں. اب ہمارے پاس ڈسٹریبیوشنز آف نیم سپیس کے جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نیم سپیسز کی, وہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں. جو اپنے پاس جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ہم اپنی نیمز, جو آپ کی نیم سپیس کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کو کس طرح پاسبل ہے, وہ آپ کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. دا انفارمیشن contained in the domain namespace must be stored, however it is very inefficient and also unreliable to have just one computer store such a huge amount of information. In this section we discuss the distribution of the domain namespaces. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جو آپ کے پاس کنسیپٹ آ رہا ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں
the information contained in the domain name. جو آپ کی ڈومین نیم ہے اس میں جو انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے یا جس پہ وہ مشتمل ہوتی ہے ٹھیک must be stored. However, it is very inefficient. یہ inefficient and also unreliable to have just one computer store such a huge amount of information. اب اس کی جو اسٹورنگ ہے جو ہمیں وہ آپ کی کوئی زیادہ ریلائبل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ آپ کی جو ہے ہم اس پہ زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے جس وجہ سے ہم اب اس کو چیزیں جو ڈسکس کرتے ہیں ہم اس میں نیم سرور کی اس کو ریلائبل کیسے بنانا ہے اس کو کس طرح ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم بہتر ہم اس کو کر سکتے ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں نمبر 1 ہم نیم سپیس کی ہیرارکی دیکھتے ہیں جو آپ کی نیم سپیس ہے اس کی کیا ہیرارکی ہے پھر ہم اس میں زونز دیکھتے ہیں کہ زونز کیا ہوتے ہیں زون کس طریقے سے ڈیفائن کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے زون کے جو سیکشنز ہوتے ہیں وہ کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں روٹ سرور کو دیکھیں گے پھر ہم پرائمری اینڈ جو آپ کے سیکنڈری سروسز جو آپ کے سرورز ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے تو یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ڈسٹریبیوشن 1 by 1 کہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہے اور کیسے آپ اپنی اس کی جو ہے ڈسٹریبیوشن وہ آپ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ہیرارکی آف نیم سرورز ہے آپ دیکھیں گے یہ ڈائیگرام بڑی ہی آپ کو آپ کا ویژن کلیئر کر سکتی ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس ہیرارکی آف نیم سرورز ہے وہ کس طریقے سے ڈیفائن کی گئی ہے یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک روٹ سرور ہے اس روٹ سرور کے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک آرپا سرور ہے اور ایک آپ کے پاس یو ایس کا سرور ہے پھر 2 سرور اس کے اندر ہیں ایک ایجوکیشنل سرور ہے اور ایک اس میں کمرشل سرور ہے پھر آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس ایجوکیشنل سرور ہے اس میں آپ کے پاس FHDA.edu ہے اور یہ ایک سائٹ ہے اور دوسری آپ کے پاس BK.edu ہے یہ دوسری سائٹ ہے mcgraw.com یہ MC گرا ایک ہے اور irwin.com یہ آپ کی دوسری کمرشل سائٹ ہے تو یہ آپ کی نیم سرورز کی ایک ہیرارکی ہے جو ہم نے پوری کی پوری ہیرارکی ڈیفائن کی ہوئی ہے کس طریقے سے ہم نے یہ پوری کی پوری ہیرارکی ڈیفائن کی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے روٹ سرور سے سٹارٹ کیا یہاں سے ہم یہ آپ کے پاس یہ آپ کا ایک سرور ہے یہ دوسرا سرور ہے اسی کے روٹ کے ساتھ ہم نے 2 اب ان 2 بیسیکلی جو ڈائریکٹ نوڈز ہیں 1 2 3 4 اب ان ڈائریکٹ نوڈز کی مدد سے جو یہ 2 ڈائریکٹ نوڈز ہیں ہم نے مزید 2 انڈائریکٹ نوڈز ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کروائے ہیں کس طریقے سے کمیونیکیٹ کروائے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ روٹ سرور کو ہم آرپا کے ساتھ لنک کیا پھر ایڈیو کے ساتھ کیا پھر کمرشل کے ساتھ کیا پھر یو ایس سرور کے ساتھ کیا پھر آپ کے پاس جو کام سرور ہے اس کی جو ہے دیر 2 سب سرورز ایک اس میں mcgraw.com ہے ایک اس میں ir.win.com ہے bk.edu ہے اور fhda.edu ہے تو یہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ ایک سرور تھا اور اس کی کمیونیکیشن تھی آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے رن کر سکتے ہیں اور لے کے چل سکتے ہیں اب آپ کے پاس جو زونز ہیں اور جو ڈومینز ہیں کہ زونز اور ڈومینز کس طریقے سے بنائی جاتی ہیں دیکھیں اس کی میں آپ کو اگزامپل ایک اور سمجھاتا ہوں ایک یوزر ہے وہ امریکہ سے کال کرتا ہے وہ نمبر ڈائل کرتا ہے 9251 443839 اب اس کی جب کال ایکسچینج میں آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ 92 ہے 92 اٹ مینس کہ یہ پاکستان کا کوڈ ہے اس کال کو پوری دنیا سے کٹ آف کر کے پاکستان والی ایکسچینج میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جب پاکستان میں آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں جی 51 ہے تو یہ پاکستان میں جو ایریا کوڈ بنتا ہے اسلام آباد کا اس کو پورے پاکستان سے کٹ آف کر کے اسلام آباد والی ٹرانسمیشن میں سینڈ کر دیتے ہیں وہاں سے وہ دیکھتے ہیں 443 سے 443 F11 کا کوڈ ہے تو اس کو اسلام آباد سے کٹ کر کے F11 بھیج دیتے ہیں اور F11 سے آگے دیکھتے ہیں کہ 7862 یہ آپ کا جو 4 ڈیجٹ کا نمبر ہے وہ اب دیکھیں یہ پوری کی پوری جو آپ کی جو آپ کی ہیرارکی بن رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ڈفرینٹ نمبرز ہیں اور وہ جو ڈفرینٹ نمبرز ہیں آپ ان نمبرز کے تھرو آپ جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کروا رہے ہیں یعنی آپ کے پاس جو 92 تھا وہ پاکستان کا کوڈ تھا جو 51 تھا
وہ آپ کے پاس آپ کا اسلام آباد کا کوڈ تھا، اور پھر جو اس کے بعد آپ کے پاس 443 تھا وہ آپ کے پاس F11 کا سیکٹر کا کوڈ تھا، اور لاسٹ میں جو تھا آپ کے پاس 762 تھا وہ آپ کا نمبر تھا. تو آپ دیکھیں اس روٹ سے آپ کی جو یعنی آپ یہاں سے 92 سے کرنے میں اپنے گھر تک پہنچ گئے، تو یہ آپ کے پاس ایک پوری ایکسچینج ہے جس کے تھرو آپ اپنی کمیونیکیشن کروا رہے ہیں، ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کروا رہے ہیں. جسٹ لائک دیٹ آپ کے پاس جو زونز ہیں اور جو آپ کی ڈومینز ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ جو ہے یہ آپ کا روٹ نوڈ ہے. اب اس کے ساتھ آپ کے پاس .com ہے، یہ جو ہے یہ آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی کمرشل زون ہے. یہ جو آپ کی زون ہے یہ آپ کی کیا ہے، یہ آپ کا جو .com ہے یہ آپ کی زون ہے. ٹھیک ہے کہ یہ آپ کس زون میں، آپ ایک کمرشل زون میں ہیں. آپ کی ڈومین کیا ہے MHHHE، کہ جو آپ کی ڈومین ہے وہ آپ کے پاس MHHE یہ آپ کی ڈومین ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ زون ہے ڈومین ہے کہ یہاں پہ آپ کی زون بھی ہے اور آپ کے پاس ڈومین بھی ہے، دونوں چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے ہم نے وہ کس طریقے سے یہاں پہ اس کو لے کے چلے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بات کی کہ آپ کے پاس ایک روٹ نوڈ ہے، روٹ سے آپ اپنے زون میں گئے، زون میں آپ اپنے ڈومین کے پاس گئے اور ڈومین میں اپنے آپ زون اور ڈومین کے ایریا میں گئے. تو یہ آپ کے پاس زونز اینڈ ڈومینز کا انفراسٹرکچر ہے کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. اب یہاں پہ جو بس کی پوائنٹ ہے یا جو آپ کے پاس کی نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری سرور لوڈز آل انفارمیشن فرام دا ڈیسک فائل دا سیکنڈری سرور لوڈز آل انفارمیشن فرام دا پرائمری سرور. یہ جو کی پوائنٹ کیا ہے کہ جو آپ کے پاس پرائمری سرور جو ہے وہ لوڈز کرتا ہے آل انفارمیشن فرام دا ڈسک فائل. جو آپ کے پاس ڈسک فائل ہوتی ہے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وہاں سے لوڈ کرتا ہے. اور جو آپ کے پاس سیکنڈری سرور ہوتا ہے پھر وہ لوڈ کرتا ہے آل انفارمیشن فرام دا پرائمری سرور، یعنی وہ جو آپ کا سیکنڈری سرور ہے وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے پرائمری سرور سے جو ہے لوڈ کر لیتا ہے. when the secondary downloads information from the primary، جب جو آپ کا سیکنڈری ہے جب وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے انفارمیشن پرائمری سے، it is called zone transfer، اس کو آپ زون ٹرانسفر کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ a primary server loads all information from the disk file, the secondary server loads all information from the primary server. When the secondary downloads information from the primary, it is called zone transfer. تو وہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یعنی جو آپ کی جب آپ کی جو سیکنڈری ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ جب آپ کی جاتی ہے پرائمری کے پاس تو it is called zone transfer، وہ آپ کی ایک زون ٹرانسفر ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ DNS ان دا انٹرنیٹ کہ جو ڈومین نیم سرور ہے وہ انٹرنیٹ میں اس کا کیا رول ہے، وہ انٹرنیٹ میں کس طرح یوز ہو رہا ہے، انٹرنیٹ میں اس کا کیا ریلیشن ہے. ڈومین نیم سرور از اے پروٹوکول دیٹ کین بی یوزڈ ان ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. اپلیکیشن لیئر ویسے یوز ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے جو اپنی لیئرس دیکھی تھی اپلیکیشن لیئر، پریزنٹیشن لیئر، سیشن لیئر، ٹرانسپورٹ لیئر، نیٹ ورک لیئر، ڈیٹا لنک لیئر اور فزیکل لیئر. اب ہم نے یہاں پہ اس میں سے جو آپ کا ڈومین نیم سرور ہے وہ آپ کے پاس اپلیکیشن لیئر پہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈومین نیم سرور از اے پروٹوکول دیٹ کین بی یوزڈ ان ڈفرینٹ پلیٹ فارم، یعنی یہ آپ کا وہ پروٹوکول ہے جو ڈفرینٹ آپ کا پلیٹ فارم سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. ان دا انٹرنیٹ دا ڈومین نیم اسپیس ٹری is divided into 3 different sections: generic domains, country domains and the inverse domains. ٹھیک ہے جی. اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈومین جو ہے وہ آپ کے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ میں جو آپ کے پاس ڈومین نیم اسپیس ہے ہم نے اس کو 3 ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس جنیرک ڈومینز میں، ایک آپ کے پاس کنٹری لیول ڈومین میں اور ایک آپ کے پاس انورس ڈومین میں. تو اب ہم یہ تینوں ڈسکس کریں گے ون بائی ون کہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس جنیرک ڈومین ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں. جو آپ کے پاس کنٹری ڈومین ہے وہاں پہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں. جو آپ کے پاس
انورس ڈومین ہے وہاں پہ آپ اس کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں اور اس کی کیا اپلیکیشن ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کس طرح لنکڈ ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ڈی این ایس ان دا انٹرنیٹ، ہم نے یہ بات کی کہ یہ ہمارے پاس ایک روٹ نوڈ تھا، یہ ہم اس روٹ نوڈ کو یوز کر رہے ہیں۔ اس روٹ نوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ آپ کے لنکس ہیں۔ اب یہ آپ کے پاس انورس ڈومین ہے، ہم ان کی ڈیفینیشن آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ انورس ڈومینز کہاں یوز ہوتی ہیں، جنیرک ڈومینز کہاں یوز ہوتی ہیں اور کنٹری ڈومینز کہاں پہ یوز ہوتی ہیں۔ اس ڈائیگرام میں جو آپ کو آبجیکٹو ہے جو چیز سمجھانے کی، وہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، وہ جو آپ کے پاس اس میں روٹ نوڈ ہے، روٹ کے ساتھ ایک آپ کے پاس انورس ڈومین ہے، ایک آپ کے پاس جنیرک ڈومین ہے اور ایک آپ کے پاس کنٹری ڈومین ہے۔ تو یہ تین آپ کے سیکشنز ہیں جہاں پہ آپ اپنی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس جو انورس ڈومین اور جنیرک ڈومین میں کیا ریلیشن ہے، جنیرک اور کنٹری ڈومین میں کیا ریلیشن ہے، اور ان تینوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا ڈفرینسز ہیں، کوئی ریلیشن بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا، وہ بھی ہم جا کے دیکھتے ہیں۔ فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ اس روٹ سے ہمارے پاس یہ تین آپ کے سیکشن بنتے ہیں، ایک انورس، جنیرک اور کنٹری ڈومین۔ اب آپ کے پاس یہ ہم فرسٹ دیکھ رہے ہیں، ہم واپس جاتے ہیں ایک سلائیڈ میں۔ اب فرسٹ کیا تھا آپ کے پاس، یعنی انورس، جنیرک۔ اب ہم اس میں سے نیکسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں جنیرک ڈومینز دیکھ رہے ہیں۔ جنیرک ڈومینز جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ایک روٹ لیول ہے۔ یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس جنیرک ڈومین ہے، اس میں جو آپ کے پاس روٹ لیول بنتا ہے آپ کا، وہ آپ یہ دیکھیں گے، اس میں ایک آپ کے پاس ایرو ہے، ڈاٹ بزنس جو آپ کی بزنس کی سائٹس ہوتی ہیں، یہ اس کے لیے ڈاٹ کمرشل ہے، ڈاٹ کوپ ہے، ڈاٹ ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن پرپز کے لیے جتنی سائٹس آپ کی یوز ہوتی ہیں، ڈاٹ جی او وی ہے جو آپ کی گورنمنٹ کی جتنی سائٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری، ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن کی سائٹس ہیں ساری کی ساری، آپ کی آئی این ٹی کی ہے، ملٹری کی ہے، آپ کی نیم ہے، نیٹ ورک کی ہے، آرگنائزیشن کی ہے، پی آر او کی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آپ کی روٹ لیول نوڈ کے اندر جو ہے، یہ ساری آپ کی جتنی بھی ڈومینز ہیں یہ روٹ لیول میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کہ پھر ای ڈی یو کو ہم نے کہا کہ یہاں سے ایک ایف ایچ ڈی اے جو ہم نے لاسٹ ایگزامپل دیکھی تھی کہ یہاں سے یہ آپ کی ایف ایچ ڈی اے کے پاس جا رہی ہے، اور یہ یہاں سے آپ کے پاس اے ٹی سی میں ہے، اور اے ٹی سی سی ایچ ای ایل کے اندر، اور یہ آپ کا انڈیکس ٹو ایڈریس ہے جو آپ کا ایڈریس بنتا ہے وہ CHEL.ADC.FHDA.EDU۔ تو یہ آپ کے پاس وہ کمپلیٹ ایک ایڈریس بن رہا ہے جو آپ کے پاس جنیرک ڈومین میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں CHEL.ATC.FHDA.EDU۔ یہ آپ نے اس سارے کو ابھی دیکھیں گے، آپ نے کس طرح کا پہلے لکھا ہے CHEL ڈاٹ، یہ آپ کا کس میں جا رہا ہے اے ٹی سی میں، ڈاٹ یہ کس میں جا رہا ہے ایف ایچ ڈی اے میں، ڈاٹ یہ کس میں جا رہا ہے ای ڈی یو میں، ڈاٹ ای ڈی یو۔ اس طریقے سے جو آپ کا سینٹیکس ہے، آپ اپنا سینٹیکس جو ہے وہ آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اب ہم یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ان تمام کی ڈسکرپشن بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے یہاں دیکھی ہیں کہ یہ ڈاٹ ایرو ہے، ڈاٹ بیز ہے، ڈاٹ کام ہے، ڈاٹ ای ڈی یو ہے۔ یہ ان تمام کی ڈیٹیل ڈسکرپشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان تمام کی کیا ڈسکرپشنز ہیں، کون سی کہاں پہ یوز ہو رہی ہے اور کیسے یوز ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم ان تمام کی ون بائی ون جس پہ جتنی بھی ہے ان تمام کی ہم لوگ اپنی ڈسکرپشن میں دیکھتے ہیں، اور اس ڈسکرپشن کو پہ یوز کرتے ہیں کہ ایجوکیشن میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، اور یہ کس طرح ہے۔ اب اس میں یوز کر رہے ہیں لیبل۔ لیبل میں کیا یوز کیا ہے، AERO ایرو۔ یہ کس لیے یوز ہوتی ہے، اس کی ڈسکرپشن کیا ہے۔ یہ ایئر لائنز اینڈ جتنی بھی آپ کی ایروسپیس کمپنیز ہیں وہ یوز کرتی ہیں ایرو، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ کے پاس PIE ہے، گلف ایئر لائنز ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے پاس ایئر لائنز ہیں، ٹرکش ایئر لائنز ہیں، بڑی بڑی جتنی ایئر لائنز ہیں آپ کی، وہ تمام جو آپ کی ایئر لائنز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ایئر لائنز اینڈ ایروسپیس کمپنیز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایرو۔ BIZ کے بزنسز آر فرمز سملر ٹو کمرشل، کہ بھی بیسیکلی کمرشل ہوتا ہے، جو آپ کی بزنس فرمز ہوتی ہیں وہ جو آپ کی جو سائٹ کو یوز کرتی ہیں وہ بز کو یوز کرتی ہیں۔
کام کیا ہے؟ اٹس کمرشل آرگنائزیشن کے جتنے بھی آپ کی کمرشل آرگنائزیشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو جتنے بھی آپ کی کمرشل آرگنائزیشن ہیں وہ ساری کی ساری کام کو یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ کوآپ کیا ہے؟ کوآپریٹو بزنس آرگنائزیشن، جو آپ کی کوآپریٹو بزنس آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ کوآپ یوز کرتی ہیں، CWP کوآپ۔ EDU ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، جتنے بھی آپ کی یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، آپ کے اسکولز ہیں جو آپ کی ایجوکیشنل اور ریسرچ پرپز کے لیے یوز ہو رہی ہیں، وہ آپ کے پاس EDU یوز ہو رہا ہے۔ GOV کیا ہے؟ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، جتنی بھی آپ کی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ سارے کے سارے کیا چیز یوز کرتے ہیں؟ وہ GOV یوز کرتے ہیں۔ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں GOV یوز کرتے ہیں۔ INFO انفارمیشن سروس پرووائڈر، جو آپ کے سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں جو آپ کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انفارمیشن سروس پرووائڈر، INFO۔ انفو یوز کرتے ہیں ہم انفارمیشن سروس پرووائڈنگ کے لیے۔ INDN یوز کرتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے، جو آپ کی انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان تمام کے لیے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لیے INT یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ دین آپ کے پاس آتا ہے مل، اٹس اے ملٹری گروپ، MIL یوز کرتے ہیں ہم ملٹری، جو آپ کے ملٹری گروپس ہوتے ہیں، جو آپ کی جس طرح آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورسز ہے پاکستان میں، باہر کی کنٹریز میں بھی جو آپ کی ملٹری سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ یوز کرتے ہیں MIL، تو وہ لوگ یوز کرتے ہیں آپ کے پاس وہاں پہ MIL، جو آپ کے ملٹری گروپس ہوتے ہیں۔ دین آپ کے پاس میوزیم، MUSEUM، ٹھیک ہے، یہ میوزیم اینڈ ادر نان پروفٹ آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ یوز کرتے ہیں جو پروفیٹیبل نہیں ہوتی، جو نان پروفیٹیبل آپ کے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے یوز کرتے ہیں میوزیم اینڈ ادر نان پروفٹ آرگنائزیشن کو وہ یوز کرتے ہیں۔ دین آپ کے پاس نیم ہے، پرسنل نیم، انڈیویجول، جو آپ کے پرسنل نیمز ہوتے ہیں، انڈیویجول جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں پرسنل نیم، آپ کے انڈیویجول جو آپ کی نیم والے ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے جو یوز کر رہے ہوتے ہیں پرسنل نیم انڈیویجولس کو۔ دین آپ کے پاس نیٹ ہے، نیٹ ورک سپورٹ سینٹرز، جتنے بھی آپ کے نیٹ ورکنگ کے جو آپ کے سپورٹ سینٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو نیٹ ورک کی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کو نیٹ ورک کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے اپنی نیٹ ورک کی سروسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو کیا دیتے ہیں؟ وہ آپ کو دیتے ہیں نیٹ۔ تو جو نیٹ ہے وہ آپ کے پاس جتنے بھی نیٹ ورک سپورٹ سروسز ہیں یا جتنے بھی آپ کے نیٹ ورک سپورٹ سینٹرز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو جو نیٹ دے رہے۔ ORG کیا ہے؟ آرگنائزیشن، یہ آپ کے پاس نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، کہ جتنے بھی آپ کے پاس نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو تو وہ ساری کی ساری جو آپ کی نان پروفٹ جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری کی ساری کیا یوز کر رہی ہوتی ہیں؟ ORG، ٹھیک ہے، وہ اس کو ORG کہتے ہیں جو آپ کے پاس نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ PRO کیا ہے؟ پروفیشنل انڈیویجول آرگنائزیشن، جو آپ کے پاس پروفیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی انڈیویجول ہیں اور آپ کے پاس جو ہے پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ سارے کی ساری کیا چیز یوز کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی PRO کو یوز کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس جنیرک ڈومین لیبل سے، ٹھیک ہے، یہ لیبلز اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو آپ کے موسٹلی ہم اپنے ریئل انوائرمنٹ میں جو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ کوئی سائٹ کی ہوسٹنگ کرنے جاتے ہیں یا ویب سائٹ ڈیزائن کر کے ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کرنی ہے آپ نے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو سائٹ ہے اس کا کیا آبجیکٹیو ہے اور وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے، آپ کو کون سا لیبل ریکوائرڈ ہے، کیونکہ آپ کو جو ڈومین نیم سرور ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کوئی بھی لیبل دے سکتا ہے، لیکن آپ نے خود آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کیٹیگری میں بلونگ کرتے ہیں اور آپ کو کون سا لیبل چاہیے اور اس کی کیا ڈسکرپشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے جنیرک ڈومین لیبلز میں، جو آپ کے پاس جنیرک ڈومین لیبلز ہیں وہاں سے آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز ریکوائرڈ ہے۔ آپ کے پاس جو کنٹری ڈومین ہم پریویس کرتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایک پریویس کرتے ہیں پھر ایک پریویس کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس
جو روٹ نوڈ ہے اس کے اندر ایک تو آپ کے پاس جنیرک ڈومینز ہیں، پھر ہم نے کیا کہا تھا کنٹری ڈومینز، پھر کیا کہا تھا انورس ڈومینز. تو ابھی ہم نے پہلے کیا ڈسکس کیا، ہم نے اپنی جنیرک ڈومینز کو دیکھا، اور جنیرک ڈومینز کی جو پوری سمری تھی، جو اس کی لیبل سے ان کی جو آگے ڈسکرپشن تھی اس کو دیکھا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی کنٹری ڈومینز میں آ جاتے ہیں. کنٹری جو آپ کی ڈومین ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ یہ آپ کا روٹ لیول ہے. روٹ لیول میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ڈفرینٹ کنٹریز آگے، لائک یہاں پہ ای آ گیا، ایف آر آ گیا، یو ایس آ گیا، زیڈ ڈبلیو اینڈ سو آن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس سائٹ کو آپ دیکھیں تو یو ایس کے بعد آپ کے پاس کیا آتا ہے، سی اے آ گیا. ٹھیک ہے، سی اے کے بعد آپ کے پاس کیا آ گیا، سی یو پی آ گیا. ٹھیک ہے، سی یو پی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اے این زیڈ اے آ گیا. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب ہم اس کو واپس لکھتے ہیں، یہ انڈیکس ٹو ایڈریس کیا ہے، اے این زیڈ اے انزا ڈاٹ کپ ڈاٹ سی اے ڈاٹ اس. تو یہ آپ کے پاس انڈیکس ٹو ایڈریسز ہیں، یہ آپ کے پاس کنٹری ڈومینز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے کنٹری ڈومینز کو کس طریقے سے لکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں روٹ لیول پہ اے ای آ گیا، پھر ایف آر آ گیا، پھر آپ کے پاس یہاں پہ یو ایس آ گیا، آپ کے پاس زیڈ ڈبلیو آ گیا، اور آپ نے اس یو ایس کو کس طریقے سے لکھا ہے، سی اے دین سی یو پی اور دین آپ کے پاس انزا. اب اس کو اس طریقے سے لکھتی ہے انزا ڈاٹ کپ ڈاٹ سی اے ڈاٹ یو ایس اے. تو یہ آپ کے پاس کنٹری ڈومین کا ایک چارٹ آ گیا. انورس ڈومینز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم انورس ڈومینز اپنی کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کا روٹ لیول ہے. اس روٹ لیول میں آپ کے پاس آرپا ہے. آرپا کے اندر آپ کے پاس ان جو ہے آپ کا ایڈریس ہے، دین آپ کے پاس 132 ہے، دین آپ کے پاس 34 ہے، دین آپ کے پاس 45 ہے، دین آپ کے پاس 121 ہے، اور یہ آپ کے پاس انورس ڈومین ہے 121.45.34.132.in ایڈریس ڈاٹ آرپا. تو آپ نے یہاں سے اس کو لکھ دیا، یا یعنی آپ روٹ لیول سے یہاں تک آ رہے ہیں. یہ آپ کے انڈیکس ٹو نیمز ہیں. آپ نے جتنے بھی انڈیکس یوز کیے ہیں یہ اس تمام کے جتنے بھی نیمز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آرپا دین ایڈریس دین 132 دین 32 دین 34 دین 45 دین 124، ان تمام کو اپنے میپ کر کے یہاں سے اپنے ریورس لکھنا شروع کر دیا ہے. اور یہاں سے دیکھیں تو پہلے آرپا دین اے ڈی آر دین ان دین 132 دین 34 دین 45 دین 124. یہ آپ کے سارے یہ آپ کے پاس جتنے بھی انڈیکس ہیں یہ ان تمام کے آپ کے نیمز آ رہے ہیں. اور یہ آپ کے پاس تھا روٹ لیول، اور یہ آپ کے پاس تھا انورس ڈومین. تو یہ آپ کے پاس سارے کے سارا انورس ڈومین کا چارٹ ہے کہ جو آپ کے پاس انورس ڈومین ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، وہاں پہ کیسے ورکنگ ہو رہی ہے، اور اس کا کیا کیا آپ کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک آتا ہے دیٹ از ریزولیشن کا ٹاپک آتا ہے. جو آپ کی ریزولیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیم ریزولیشن یا ریزولیشن، وہ کس چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کے پاس میپنگ a name to an address or an address to name is called name address resolution. کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میپنگ a name to an address، یعنی آپ ایک نام کسی ایڈریس کے ساتھ میپ کر دیں، or an address to name is called name address resolution. ٹھیک ہے جی، اس طرح نے کہا 192.168.10.10 اس کو ہم میپ کر دیتے ہیں www.google.com کے ساتھ. تو یہ آپ کی ایک نیم ریزولوشن. جب بھی 192.168.10.10 کو اوپن کریں گے تو اس کے ساتھ جو آپ کی سائٹ اوپن ہوگی وہ کیا ہوگی، www.google.com کی جو سائٹ ہے وہ آپ کی اوپن ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے اس کی جو میپنگ ہے وہ اس کے ساتھ کر دی ہے. تو یہ آپ کے پاس ریزولوشن ہے، یعنی میپنگ a name to an address. کسی بھی ایڈریس کے ساتھ ایک نیم میپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیم ریزولوشن آتی ہے. اب اس میں ہم اس سیکشن میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ریزالور کو دیکھیں گے کہ واٹ از ریزالور، کہ ٹھیک ہے، میپنگ نیمز ٹو ایڈریسز، کہ جو آپ کے نیمز ہیں وہ آپ کے کون سے ایڈریس کے ساتھ کس طرح میپ کی جا رہے ہیں. میپنگ ایڈریسز ٹو نیمز، اور یعنی یہاں پہ نیمز ٹو ایڈریسز ہیں، یہاں پہ ایڈریسز ٹو نیمز ہے. ریکرسو ریزولوشن کیا ہوتی ہے اور کیشنگ کیا ہوتی ہے. یہ ٹاپکس ابھی ہم 1 by 1 اس میں ڈسکس کرتے ہیں.
دیکھیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ یہ آپ کی ریکرسو ریزولوشن ہے. یہ آپ کا دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک روٹ سرور ہے. اب آپ اس کے سٹیپس دیکھیں کہ آپ کے سٹیپس جو پرفارم ہو رہے ہیں وہ کس طرح ہو رہے ہیں. کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا ایک کلائنٹ تھا fhda.edu. یہ یہاں سے اس 2 کے پاس گیا, 2 سے یہ 3 کے پاس گیا, اور 3 سے یہ روٹ سرور کے پاس گیا, 4 کے پاس گیا, اور 4 میں یہ آپ کے پاس کام تھا, اور 5 میں یہ آپ کے پاس mc.graw.com کے پاس پہنچ گیا. ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ اینڈ ففتھ. جب یہ ریورس آپ کا اسٹا چل رہا ہے تو اب جب آپ اس کو اوپن کر رہے ہیں mcgraw.com کو 6, یہ یہاں پہ گیا .com 7. یہ جو آپ کا تھا روٹ سرور, اس نے اس کو واپس سینڈ کیا, اور یہ آپ کے پاس .edu کے پاس پہنچا, اور یہاں سے یہ آپ کے پاس .fhda.edu کے پاس آیا, اور یہاں پہ یہ آپ کے پاس جو آپ کا کلائنٹ ہے یہاں پہنچ گیا. تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ریکرسو ریزولوشن ہے جو آپ کی موو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ہم نے جتنی بھی کمیونیکیشن کی ہے یہ اپنی ریکرسو جو آپ کی ریزولوشن تھی یہ ہم نے وہ کی ہے کہ آپ کی ریکرسو ریزولوشن کس طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہے. اب آپ کے پاس آئٹریٹو ریزولوشن کیا ہوتی ہے. آئٹریٹو ریزولوشن میں دیکھیں آپ کہ یہ آپ کے پاس روٹ سرور ہے, یہ کمرشل سرور ہے, یہ mcgraw.com ہے, یہ کلائنٹس ہیں, یہ fhda ہے, اور یہ آپ کے پاس edu ہے. تو اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے سٹیپ میں کیا ہو رہا ہے, یہ اپنے کلائنٹ نے ایک یہاں پہ اپنی ریکویسٹ کی, اس ریکویسٹ کو اس نے یہاں سینڈ کیا, اور یہ یہاں سے سینڈ ہوئی, یہاں تھرڈ کے پاس edu ہے, اس نے واپس پھر سینڈ کی کلائنٹ کو فورتھ, اور یہاں سے یہ ففتھ سینڈ ہوئی آپ کے روٹ سرور کو, یہ آپ کے پاس ففتھ ہے. روٹ سرور نے واپس سینڈ کی کلائنٹ کو, ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس 6 ہے, اور کلائنٹ نے پھر واپس سینڈ کی 7.com کو, یہاں سے .com نے واپس سینڈ کی اس کلائنٹ کو 8 کو, اور یہاں سے یہ جو 8 ہے یہ واپس سینڈ ہوا 9 mcgraw.com کے پاس, اور یہ واپس یہاں کلائنٹ کے پاس آیا. تو اب یہ دیکھیں یہ آپ کی آئٹریشن چل رہی ہے, ایک آئٹریشن, دوسری آئٹریشن, تیسری آئٹریشن, چوتھی آئٹریشن. تو یہ جو آپ کی ریزولوشن ہے یہ آپ کے پاس آئٹریٹو ریزولوشن ہے. اس میں آپ کی آئٹریشن ہو رہی ہیں ڈفرینٹ, یہ جو آپ کی ڈفرینٹ آئٹریشن ہو رہی ہیں یہ آپ کے پاس سارے کے ساری کون سی ہے, آئٹریٹو ریزولوشن. تو یہاں پہ ہم نے جو چیز یوز کی ہے وہ اپنی آئٹریٹو ریزولوشن یوز کی ہے. آئٹریٹو ریزولوشن کو ہم نے آپٹ کرتے ہوئے یہ سارے کے سارا اپنا جتنا بھی کام ہے یہ سارے کے سارا اپنا کام کیا ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ کیا ہے, ڈی این ایس میسیجز. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس ڈی این ایس کے میسیجز ہوتے ہیں, ڈی این ایس ہیز 2 ٹائپس آف میسیجز, کیوری اینڈ رسپانس. ٹھیک ہے, دیکھیں جو آپ کا ڈومین نیم سرور ہے وہ آپ کے 2 ٹائپس کے جو ہے وہ آپ کے میسیجز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے کیوری اینڈ رسپانس. بوتھ ٹائپ ہیو دا سیم فارمیٹ. دا کیوری میسیج کنسسٹ آف اے ہیڈر اینڈ کوشچن ریکارڈز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک آپ کا ہیڈر ہوتا ہے اور آپ کے پاس کوشچن ریکارڈز ہوتے ہیں. دا رسپانس میسیج کنسسٹ آف اے ہیڈر, کوشچن ریکارڈ, آنسر ریکارڈ, اتھارٹیٹیو ریکارڈز اینڈ ایڈیشن ریکارڈز. یہ آپ کے پاس ڈی این ایس میسیج بھی ہوتے ہیں. اس سیکشن میں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اس کا ہیڈر ہوتا ہے اس کی ورکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس کیوری کا اور جو آپ کا رسپانس میسیج ہے یہ اس کا ہیڈر ہے. اب یہ دیکھیں جو کیوری والا ہے اس میں صرف اور صرف آپ کے پاس کیا چیز آ رہی ہے, آپ کا ہیڈر آ رہا ہے, آپ کے پاس کوشچن سیکشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسے یہ 2 چیزیں ہیں. اس میں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے, یہاں پہ آپ کے پاس آپ کا ہیڈر آ رہا ہے, کوشچن سیکشن آ رہا ہے, آنسر سیکشن آ رہا ہے, آنسر سیکشن کے پاس اتھارٹیٹیو سیکشن آ رہا ہے, اور آپ کے پاس ایڈیشن سیکشن آ رہا ہے. تو یعنی کیوری کے اندر آپ کے پاس صرف 2 چیزیں ہیں, ایک آپ کا ہیڈر ہے اور ایک آپ کے پاس آپ کا کوشچن سیکشن ہے. اور رسپانس کے اندر آپ کا ہیڈر بھی ہے, کوشچن سیکشن بھی ہے, آنسر سیکشن بھی ہے, آپ کا اتھارٹیٹیو سیکشن بھی ہے, اور آپ کا ایڈیشن سیکشن بھی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے رسپانس کے اندر ہے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی
کیوری کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں کیوری اینڈ رسپانس میسیجز. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کیوری ہے. اب جب کیوری کی تو پھر کیا چیز ہوگی، اور جب آپ کو اس کے رسپانسز آ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا آ رہے ہیں، تو یہ چیز آپ کے پاس کیوری اینڈ رسپانس میسیجز ہیں. اب جو آپ کے پاس یہاں پہ اس کے ہیڈر فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ہیڈر فارمیٹ میں کیا چیز آ رہی ہے، ایک تو آپ کی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک آپ کی یہاں پہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور دوسرا آپ کے کیا یہاں پہ آپ کے فلیگس ہیں. ٹھیک ہے، نمبر آف کوشچن ریکارڈس، ٹھیک ہے، نمبر آف آنسر ریکارڈ آل زیروز ان کیوری میسج، کہ جتنے بھی آپ کے کوشچن ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس میں آپ کے جتنے بھی کوشچنز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ان تمام کے آنسر ریکارڈ ہیں فلیگ پہ آل زیروز ان کیوری میسج. جو کیوری میسج ہے وہ آل زیروز کر کے کیے. نمبر آف آتھوریٹیو ریکارڈ آل زیروز ان کیوری میسج، ٹھیک ہے، نمبر آف ایڈیشنل ریکارڈز آل زیروز ان کیوری میسج. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ایک فلیگز ہیں، اس میں کوشچن ریکارڈز ہیں، اس میں آنسر ریکارڈز ہیں، اس میں آتھوریٹیو آپ کے ریکارڈز ہیں، اور اس کے اندر آپ کے ایڈیشنل آپ کے ریکارڈز ہیں. پھر آپ کے پاس ٹائپس آف ریکارڈز ہیں. As we saw in section 25.6, two types of records are used in DNS. ہم نے بھی پیچھے سلائڈ میں دیکھا ہے کہ آپ کے پاس ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ریکارڈز. ٹھیک ہے، جو آپ کا ڈومین نیم سرور ہے اس میں ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں ریکارڈ. The question records are used in the question section of the query and response messages. تو جو آپ کے پاس دا کوشچن جو آپ کا ہے ریکارڈ آر یوزڈ ان دا کوشچن سیکشن آف دا کیوری اینڈ رسپانس میسیجز. دا ریسورس ریکارڈز آر یوزڈ ان دا از دا آنسر آتھوریٹیو اینڈ ایڈیشنل انفارمیشن سیکشن آف دا. یہ ابھی ہم نے جو لاسٹ، اگر ہم بیک پہ جائیں تو ہم نے یہ جو سلائڈ دیکھی ہے اس میں ہم نے ساری کیوری اور ساری یہ چیز دیکھی ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ ایز وی سا ان سیکشن 25.6 ٹو ٹائپس آف ریکارڈز آر یوزڈ ان ڈی این ایس. The question records are used in the question sections of the query and response messages. The source records are used in the answer, authoritative and additional information sections of the response messages. تو یہ آپ کے پاس ٹائپ آف ریکارڈز ہیں. اس میں ایک آپ کے پاس کوشچن ریکارڈ ہے اور ایک آپ کے پاس ریسورس ریکارڈ ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کوشچن ریکارڈ کو اور ریسورس ریکارڈ کو. اب آپ کے پاس جو یہاں پہ رجسٹرز ہوتے ہیں، ہاؤ آر نیو ڈومینز ایڈڈ ٹو ڈومین نیم سرور، کہ جو آپ کی ڈومینز ہیں وہ جو آپ کی نیو ڈومینز ہیں وہ کیسے ایڈ ہوتی ہیں ڈومین نیم سرور کے اندر. دس از ڈن تھرو آ رجسٹر آ کمرشیل اینٹی aggregated by ICANN. A register first verifies that the requested domain name is unique and the enters into the DNS database a fee is charged. دیکھیں یہ آپ کے پاس ICANN، یہ انٹرنیٹ جو آپ کی نیمنگ ایجنسی ہے، یہ جب بھی آپ نے کوئی ڈومین نیم لینی، فرض کی آپ کہتے ہیں جی میں نے ایک سائٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے، کارس کے نام سے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ جی مجھے ڈومین چاہیے www.cars.com. ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے آپ ان سے کنٹیکٹ کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس ڈومین یہ ڈومین اٹس فری اور ناٹ، یہ ڈومین آپ کے پاس فری ہے بھی کہ نہیں. اگر تو وہ ڈومین فری ہے تو پھر تو آپ کو وہ ڈومین مل جائے گی. اس کے ایک چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈومین نیم کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو ڈومین نیم کے چارجز پے کرنے پڑیں گے، اور پے کرنے کے بعد وہ جو ان کی ڈومین نیم کی سروس کی جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے اس میں آپ کی ڈومین نیم کو پراپرلی رجسٹر کر دیا جائے گا، اور پھر آپ اس ڈومین نیم کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں اور جو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس رجسٹریشن آپ کا پروسیس تھا کہ رجسٹریشن پروسیس کیا ہے، وہ کس طرح کیا جاتا ہے. آپ کے پاس ڈائنامک ڈومین، جو آپ کے پاس ڈائنامک ڈومین نیم سسٹمز ہیں وہ کیا ہوتا ہے، جس کو ہم DDNS کہتے ہیں. دا DNS ماسٹر فائل مسٹ بی اپڈیٹڈ ڈائنامیکلی، وہ ڈائنامیکلی آپ کی اپڈیٹ ہوتی ہے. دا ڈائنامک ڈومین نیم سسٹم therefore was devised to respond to this need in DDNS when a binding between a name and an address is
determine the information is sent usually by DHCP Dynamic Host Communication Protocol. یہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے سسٹمز کو آٹومیٹیکلی آئی پی ایڈریسز جو اسائن کر رہا ہوتا ہے to a primary domain name server. The primary server updates the zone. The secondary servers are notified either ایکٹیولی اور پیسively. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس پورا پروسیجر ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ آپ کی جو بائنڈنگ ہوتی ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے, اور ڈائنامک نوم جو آپ کے پاس ڈائنامک ڈومین نیم ہے وہ آپ کی کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. تو یعنی ایک ماسٹر فائل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈی ایس سی پی کو یوز کرتے ہوئے ایک پرائمری سرور کے پاس جاتا ہے, اور پرائمری سرور اس زون کو اپڈیٹ کرتا ہے, اور سیکنڈری سرورز اس کو نوٹیفائی کر لیتے ہیں ایکٹیولی اور. اب اس کی انکیپسولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے. ڈی این ایس کین یوز آئدر یو ڈی پی اور ٹی سی پی. ڈومین نیم سرور کین یوز either UDP or TCP. In both cases, the well-known ports used by the server is port 53. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ 1 سے لے کر 1023 تک جو پورٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی well-known پورٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ ڈومین نیم سرور کین یوز either UDP or TCP. In both cases, the well-known port used by the server is port 53. جو پورٹ ہے وہ آپ کی 53 ہوگی. UDP is used when the size of the response message is less than 12 بائٹس. تب آپ کو یوز ہوتا ہے یو ڈی پی جب آپ کا یہ آپ کا جو آپ کا یو ڈی پی ہے یہ آپ کا تب یوز ہوتا ہے از یوزڈ وین دا سائز آف دا ریسپانس میسج از لیس دین 512 بائٹس. جب اگر 512 بائٹ سے لیس ہے تو یہ تب ہوگا یوز because most UDP packages have a 512 bytes packet size limit. If the size of the response message is more than 512 bytes, a TCP connection is used. تو یہ بات یاد رکھیے گا. ہم نے یہ جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ UDP کنیکشن لیس ہے, TCP آپ کا کنیکشن ریلیٹڈ ہے. تو UDP جو ہوتا ہے وہ شارٹر ڈیٹا جو آپ کا سمالر ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور TCP لارجر ڈیٹا کے لیے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ if the size of the response message is more than 512, اگر تو جو اس یعنی جو آپ کا یو ڈی پی ہے بیکاز موسٹ یو ڈی پی پیکج ہے 512 بائٹس پیکج سائز لمٹ, یعنی اس کی 512 یا اس کے برابر ہوگا تب کرے گا. لیکن اگر میسج آپ کا 512 بائٹس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ اپنا ٹی سی پی کنیکشن یوز کریں گے, پھر آپ کا یو ڈی پی کنیکشن یوز نہیں ہوگا. تو یہ لاسٹ میں جو ہمارا کی پوائنٹ ہے, ڈومین نیم سرور کین یوز دا سروسز آف یو ڈی پی اور ٹی سی پی یوزنگ ویل نون پورٹ 53. یعنی جو بھی آپ کا ڈومین نیم سرور ہے وہ جو آپ کی پورٹ نمبر یوز کرتا ہے, یا وہ یو ڈی پی پورٹ یوز کرتا ہے یا وہ ٹی سی پی کو یوز کرتا ہے, لیکن دونوں کیسز میں جو پورٹ نمبر ہوگی وہ 53 ہوگی. تو ڈومین نیم سرور کین یوز دا سروسز آف یو ڈی پی اور ٹی سی پی یوزنگ دا ویل نون پورٹ 53. تو یہ ہمارا چیپٹر تھا جی ڈومین نیم سرور کا, اور یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اپنا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.